بننا چاہتے ہو سپاہی امام کے، پہلے بنو کردار میں پیرو امام کے، اپنے کردار سے اپنی گفتار سے تم محافظ بنو دین اسلام کے۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک شعبان میں ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کا ذکر کریں کہ جس کا خدا نے ذکر کیا ہے۔ ماہ شعبان ان مہینوں میں سے ہے کہ جسے بہت زیادہ پربرکت مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً ماہ رجب سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا، عبادتیں بھی کی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے۔ شعبان بھی وہی فضیلت اپنے اندر رکھتا ہے۔ شعبان کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان رسول خدا سے جو ہے وہ مختص ہے۔ اس مہینے کے کچھ اعمال ہیں کہ جو بہرحال ہمیں انجام دینے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل خداوند متعال رجب اور شعبان میں ہمیں آمادہ کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ رمضان کے لیے، کہ جب ماہ رمضان آئے تم اس سے پہلے اپنی تیاری کر لو۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ان چیزوں کا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے۔ جشن وشن کے باقی چیزوں کے تو بہت ٹرینڈ نکل آئے ہیں ہمارے ہاں، لیکن ہمارے ہاں مطلب مناجات کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مثلا ماہ شعبان میں مسجد میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ یہ بقول ایک مولانا صاحب کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ مارس کے لوگوں کی ہیں، یہ یہاں کے لیے ہے، یہ مارس میں ہوتا ہے ایسا۔ تو مناجات شعبانیہ کا درس رکھا جائے، مناجات پڑھی جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اصل میں خدا ہمیں آمادہ کرنا چاہتا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم رمضان میں آمادہ ہیں، لیکن کس چیز کے؟ جب چاند نکلے گا تو صبح کھجلا پھینی لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے، سر پہ ڈوبی رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے بھائی ہیں وہ تھوڑے سے اور شلوار اوپر کر لیں گے کہ بھئی مسجد جا رہے ہیں کیونکہ تراویحیں پڑھنی ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ یا پھر سب سے زیادہ فائدہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ ٹی وی کو ہوتا ہے رمضان سے، کہ مطلب شو اچھا کہاں ہوگا، کس کا اچھا شو ہوگا، کس کی ریٹنگ کس کی اچھی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی حرکت بھی کرتے ہیں رمضان میں تاکہ وائرل ہو۔ تو کیوں دیکھیں، گھبرائیے گا نہیں کہ ہمارا محرم نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں دوں گا، جشن کے 5 دن ہیں،
معرفت امام پر پڑھنا ہے ہم نے انشاءاللہ، خدا ہمیں خود امام ہمیں توفیق دیں. اور لیکن بہرحال امام جو ہمارا موضوع بھی ہے وہ منتظر سے منتظر تک ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے کہا ہے تو مشکل موضوع آپ نے لکھ دیا، حالانکہ صرف زیر اور زبر ہی کا فرق تھا، ٹھیک ہے کہ مگر اسی فرق کو صحیح کر کے ہم نے اپنے امام تک پہنچنا ہے. لیکن امام تک کیسے پہنچیں آپ؟ یعنی میں آؤں 4 حدیثیں امام کی پڑھ دوں، آپ بولیں جی کیا زبردست بات کر دی اور مذہب امام تک، ایسے اتنا آسان تھا امام تک پہنچنا؟ 11 سال گزر گئے نہیں پہنچ پا رہے امام. نہیں عزیزان، اس کے لیے ایک پورا نظام چاہیے. امام کے لیے جب تک آپ کوئی سسٹم نہیں رکھیں گے امام نہیں آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ بولیں گے جی لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں، ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے نورانی چہرے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں، ہر گھر کے اندر بزرگ ہیں، سب کرتے ہوں گے، پھر امام کیوں نہیں ہے؟ امام کو شخص نہیں چاہیے، امام کو ایک نظام چاہیے. اس نظام میں لوگ چاہیے جو ہر فیلڈ کو سنبھال سکے. مثلا آپ کی چھوٹی سی مسجد ہے، چھوٹی سی کہوں گا برا نہ مان جائے کہ میرے مثال کے اندر شہر کے معاملے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ویسے تو بڑی مسجد ہے، پرانی بھی بہت ہے، اس کے لیے بھی ایک نظام ہے پورا، ہر شخص نے اپنی ڈیوٹی بانٹی ہوئی ہے، نہیں بانٹیں گے کیسے ہوگا؟ تو جب ایک یہ نظام جو آپ ٹرسٹ ہے، انجمن ہے، اس کے لیے آپ نے اتنی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور آدمی اپنی ڈیوٹی نہیں دے تو گڑبڑ ہو جائے گی. ابھی مائک والا نہ آئے، سسٹم والا، ہم بیٹھے رہیں گے، آپ بھی بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے، یا مثلا کیمرے ریکارڈ والا نہ آئے. تو جب ایک چھوٹا سا نظام، اور پروگرام کتنی دیر کا ہے؟ 1-2 گھنٹے کا ہے، 1-2 گھنٹے کے لیے پلاننگ ہے اور ایک دوسرے سے کمیونیکیشن ہے اور کمبائن ہے. تو یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کہ جس کے لیے انبیاء انتظار کرتے رہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے بار بار، ٹھیک ہے، وہ بغیر کمیونیکیشن کے، بغیر سسٹم کے کھڑی ہو جائے گی؟ آپ مجھے بول رہے ہیں مشکل بات کر دی میں نے کوئی. عزیزان محترم ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات بری بھی لگتی شاید بعض لوگوں کو، قصداً ہدف میرا نہیں ہے کہ میں کسی کا دل دکھاؤں، ہدف نہیں ہے، لیکن بات دیکھیں حقیقت ہے. میں آپ کے دل کو دیکھوں یا میں اپنے وقت کے امام کے دل کو دیکھوں کہ وہ مجھے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں یہاں بھجوایا، تمہاری اوقاتیں کیا تھی، تمہیں کون جانتا تھا، تمہاری پہچان کیا تھی؟ تمہاری پہچان ہماری وجہ سے ہے. تم ہمارا نام لیتے ہو، تمہیں لوگ بلاتے ہیں، تو پھر بات ہماری کرو. لوگوں کے دلوں کا خوف مت رکھو کہ لوگ تمہیں نہیں بلائیں گے، تو ہماری بات کرو لوگوں سے، جو ہم نے کہا ہے پہنچاؤ لوگوں کو. تو عزیزان محترم بات یہی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ممبر سے کیپسول سلانے والے دیے جا رہے ہیں. قوم کو سلا دو، سو جائے. یہ جیسے ہمارے بھائیوں کو سلائے، کیسے سلائے؟ 12 ربیع الاول میں آپ دیکھتے ہیں نا، محفل سما میں چلے جائیں کہیں، کیسے سلائے؟ بھائیوں ہو رہا سو کوئی کام بولے نہیں، کوئی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے نہیں، کہیں آواز اٹھتی ہے ان کی نہیں اٹھ رہی. ملیشیا کا سب سے بہترین مسلمان ملک کا اکنامیکل سسٹم، اکنامی اچھی ہے ملیشیا کی، مگر کہاں ہے اس کا کردار دنیا میں؟ یمن میں لوگ مر رہے ہیں، فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، دنیا میں لوگ مر رہے ہیں، کوئی کردار ہے؟ کیوں ہے؟ سلا دو، اصل میں سلا دو. ایک ہی قوم دنیا میں حق پہ تھی اور ہے. آپ سوچ رہے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کروں گا؟ حق کہاں ہے؟ علی مال حق و حق مال علی. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. خوب یہ کس نے کہا؟ رسول خدا نے کہا. کون رسول خدا؟ وہ صدیق اور امین کہ جسے نبوت سے پہلے لوگ صداقت اور امانت کا دعویدار کہتے تھے. اس زبان سے نکلا کہ وہ زبان جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بغیر وحی کے کچھ نہیں کہتے. یہ اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے کہ مولا علی کو کہا حق ہے، میرا رشتہ دار لگتا ہے یا داماد ہے. نہیں عزیزان محترم، یہ معاملات الہی معاملات تھے.
یہی وجہ ہے کہ غدیر کے اندر رسول خدا کو پروردگار نے جو وحی نازل کی کہ اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ ولایت علی ابن ابی طالب اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی. اب ایک ہی قوم حق پر ہے تو دشمن اس وقت سے لگا ہوا کہ اس حق کو توڑو، اور آج بھی وہ یہی کر رہا ہے. اسے پتا تھا یہی قوم حق پہ ہے، باقی تو آپ کیا کریں گے ان کو. دیکھیں جس کی بیس ہی مشکلات کا شکار ہو اس پہ جتنی بڑی عمارت کھڑی کری جائے وہ کھوکھلی ہے، لیکن جس کا شجر طیبہ سے تعلق ہو، کہ جس کی چیزیں، جس کی مضبوطی اور جس کی شاخیں، جس کے پتے سب اسی طینت سے خلق ہوئے ہوں، یہی وہ شجرہ ہے جو پاک ہے. وہ دشمن نے اسی کو خراب کرنا تھا. پچھلے کئی سالوں سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور بہرحال میں چند دن کے لیے آیا ہوں اور بہرحال خدا توفیق دیتا رہے. عزیزان محترم دیکھیں ہم اپنے ذہنوں کو رشد دیں، یعنی آپ ہم دیکھیں کتنے ہم خود اصل میں وہ نہیں سوچتے. مثلا ابھی آپ کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیں، 6 مہینے کا کورس کریں، سرٹیفکیٹ، مثلا ڈیزائننگ، کمپیوٹر ڈیزائننگ، لینگویج، کوئی بھی کام کریں. 6 مہینے پہلے آپ کو کیا آتا تھا، 6 مہینے بعد آپ کو کیا آئے گا؟ آپ اپنی ایولیوشن کریں گے نا، آپ بولیں گے جی مجھے کچھ تو آ گیا. ٹھیک ہے، دنیا کی چھوٹی سی تعلیم میں تو ہم اتنے ہیں کہ ہمیں کچھ آنا چاہیے، اور جو درس گاہ ہر سال 2 مہینے 10 دن کھلتی ہے، اس سے نکلنے کے بعد ہم نے آج تک نہیں سوچا کہ ہمیں اس 2 مہینے میں ملا کیا ہے. نہیں سوچا. اب زیادہ بولو کہ کہنا مولانا صاحب عزاداری تو ہو رہی ہے، ماتم تو ہو رہا ہے. او بھائی عزاداری ماتم تو خاصہ ہے، لا ینفق ہے، اس کو تو آپ جدا ہی نہیں کر سکتے. یہ تو ضروری ہے. بغیر اس کے آپ کیسے چلیں گے؟ عزاداری ماتم کے بغیر کسی کریں گے آپ؟ یہ تو آپ کی پہچان ہے، اس کو تو نہیں. لیکن یہ تھی اسی لیے کہ آپ عزاداری اور ماتم کریں گے، آپس میں جمع ہوں گے، وقت کے امام کا ذکر کریں گے، متوجہ ہوں گے، آگے بڑھیں گے. دشمن نے کیا کیا کہ ان کی عزاداری کو ایسا کر دو کہ یہ آگے نہ بڑھے، وہیں رکے رہیے. اب جب کوئی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو عزاداری کی دشمنی کی بات کر رہے ہیں آپ، جبکہ کوئی بات ہی نہیں کی گئی، بس 2 جملے رٹوا دیے ہر کسی کو. ہمارے ہاں تو بہت معذرت کے ساتھ ہم داعش کو برا بلا بولتے ہیں، تو بھائی گردن کاٹ رہی ہے اور یہ ہو گیا ہے. ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں آج کل؟ ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں آج کل؟ آپ دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں آج کل. کسی سے بھی کوئی غلطی ہو گئی، XYZ، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک بولے گا میرا نام نہیں لیا، دوسرا بولے گا میرا نام نہیں، میں کسی کا نام لینا. کسی سے غلطی ہو گئی کسی بھی طریقے سے، ہم نے کیا کیا؟ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ ہم نے کیا کیا؟ وہی جن کے ہم سب کے نوحے ہم سنتے رہتے ہیں، اور اگر مثلاً ہو گئی، میں نہیں ان کی بات کو تصدیق کرا، ہو گئی، ہم نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد میسج دنیا کو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ پلیٹ فارم ہے امت کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے، یا مسجد امام بارگاہ پلیٹ فارم ہے؟ یعنی ہمیں نہیں پتا ویڈیو بنائی کس نے، چلائی کس نے، فارورڈ کس نے کیا، بس میں نے بھی فارورڈ کرنی ہے، بغیر دیکھے میں فارورڈ کروں. سوشل میڈیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس ٹائم؟ سوشل میڈیا کہ ایسے ہی ہے، آپ کو فری میں جو دیا گیا ہے اس کے مقصد ہے ان کے لیے. آپ ایک USB خریدنے جائیں موبائل کے لیے، چھوٹا سا کارڈ خریدنے جائیں 8 GB 16 GB، آپ کو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. اور آپ نے انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سب پہ آپ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، الٹا وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، وہ آپ کو پیسے دے رہا ہے. تو کسی اور کا پلیٹ فارم ہے، وہ آپ کو استعمال کر رہا ہے. اگر آپ خود صحیح استعمال نہ کر پائے تو آپ وکٹم ہو جائیں گے اس کا. ہم وکٹم ہیں، لیکن 2 آپشن ہیں صرف سوشل میڈیا پہ، 2 آپشن ہیں، یا پھر میں وکٹم ہوں یا سولجر ہوں.
اب بولے نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، کچھ نہیں کر رہے تو آپ اس سے تاثیر گزار ہو رہے ہیں. مگر ہمارا دین، مذہب کیا فیس بک کا دین ہے؟ اب آپ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی چیز خراب کرنی ہے، تقریب کرنی ہے، ہم فیس بک پہ کرتے ہیں. آپ بات کر لیں، مل لیں، گفتگو کر لیں، لیکن آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس ٹائم دنیا میں جو ہمارا تماشا بن رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے بتائیں. ہم وقت کے امام کو کیا چہرہ دکھائیں؟ کیا دکھائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. اب آپ سب بولیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. میں پھر وہی کہوں گا، میں مارس کی گفتگو کر رہا ہوں، یہاں کی گفتگو نہیں کر رہا. یہ مارس میں ایسے لوگ رہتے ہیں. عزیزان محترم، کیونکہ بہرحال شب ولادت تھی حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو میں بہرحال کیونکہ انہی سے گفتگو کروں گا. ویسے آج ہمارا پروگرام تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے اور آگے بھی لیٹ ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے. تو خصوصیات جو ہیں اس جوان کی، وہ آپ جو سب ماشاءاللہ زیادہ جوان ہیں، وہ خصوصیات کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. یعنی ہماری زندگی میں حضرت علی اکبر کی زندگی سے درس ہونا چاہیے. کیا درس ہے حضرت علی اکبر کا؟ حضرت علی اکبر کے لیے جو زیارتیں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پہ رجب کی ایک زیارت ہے جو وہاں پڑھی جاتی ہے، اس میں حضرت علی اکبر کو جو عصمت کا درجہ دیا گیا ہے کہ معصوم 14 ہی ہیں، لیکن 14 معصوم، لیکن 14 معصومین کے بعد بھی درجات عطا کیے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام کا درجہ ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا درجہ ہے، حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا درجہ ہے. درجات دیے گئے ہیں. حضرت علی اکبر کا بھی درجہ ہے. میں نے بھی یہ وہ خود کرم کرتے ہیں، بعض اوقات 100 دفعہ جملہ پڑھا ہوتا ہے لیکن انسان کی توجہ نہیں جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں ہم یہ جملہ کتنا سنتے ہیں، اور کس سے جملہ؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ جب بھی ہمیں اپنے جد رسول اللہ کی آواز سننی ہوتی تھی، کبھی ان کے چہرے کے مشتاق ہوتے تھے، تو ہم حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے تھے. کیوں؟ خلقت میں، بولنے میں، گفتار کردار میں اشبہ، یعنی شبیہ ترین شخص رسول خدا کا حضرت علی اکبر. اب ایک جوان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اب حضرت علی اکبر کی شان کیا ہے؟ رسول خدا کی کردار جیسا شخص ہے. اب یہ متوجہ کہاں کرانا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے رسول خدا کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی رول ماڈل. ہم نے تمہارے لیے رسول خدا کو رول ماڈل بنایا ہے. اب جب جوان، ہم دعا تو کہتے ہیں، بہت مشہور دعائیں کرتے ہیں ہمیں جوانوں کو حضرت علی اکبر کی، بس دعا ہے ہمارے یہاں. بعد میں حضرت علی اکبر کہاں ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں. کسی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں نے اپنی زندگی میں حضرت علی اکبر کو کتنا رول ماڈل بنایا؟ کتنا بنایا؟ حضرت علی اکبر کا مقام، حضرت آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا شہادت کا، ابھی روح پرواز نہیں کی ہے، ابھی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں اپنے بابا سے کہ میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امام علی میرے لیے جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مقام ہم درک نہیں کر سکتے. علی اکبر کا کیا مقام ہے؟ میں اپنے اندر وہ خصوصیتیں عزیزان محترم پیدا کروں. جوان ہے،
رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا جو دل ہے وہ پاک ہے. ہم اپنے جوانی کی قدر کریں. خوب ظاہر ایک وقت آئے گا جوانی گزر جائے گی, اس کے بعد جوانی تو پلٹتی نہیں ہے. اسی لیے کہا ہے کہ جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے کئی زیادہ بہتر ہے. حالانکہ توبہ تو انسان کبھی بھی کر لے, پروردگار ان اللہ یحب التوابین, میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں, وہ کبھی بھی کر لے. لیکن جوانی کی توبہ اور جوانی کے اندر خدا کی راہ میں عبادت میں کھڑے ہونا خدا کو پسند ہے. وہ بڑھاپے میں تو بہرحال نہیں کہ خدا نخواستہ میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں, لیکن انسان ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں اب تو کوئی کام نہیں ہے, ریٹائرمنٹ ہے, چلو مسجد ہی چلتے ہیں, گھر میں تو کوئی سن نہیں رہا, چلو مسجد میں سنا دیتے ہیں دو چار باتیں, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں گے. لیکن جوانی کے اندر شخص اگر تہجد پڑھتا ہو, واہ واہ, یعنی اس کا دل کیا ہوگا کہ جو اپنے رب کے لیے رات کو اپنی نیند کو خراب کرے گا اور کھڑا ہوگا اور قنوت میں کہے گا الاف الاف الاف, پروردگار مجھے معاف کر. کیا ہوگا اس نے, مگر نہیں, شوق لقا ہے اسے, اشتیاق ہے اسے. عزیزان محترم, کیونکہ ہماری ڈائریکشن میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں, تبھی ہم دنیا کے مسائل کا شکار ہیں. ہمارے جوان آج اگر الہی ہو جائیں تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آج اگر جوان پاک ہے, آج اگر جوان گناہوں کے آگے خود گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو گناہ بچ سکتے ہیں, دنیا بچ سکتی ہے. امام کو کس کی ضرورت ہے؟ امام کو کس کی ضرورت ہے؟ امام کو جوان چاہیے. مولا کائنات یہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے, امام حسن کو بھی نصیحت کرتے ہوئے, کہ یہ جو جوانی ہے, جوانی میں جو دل ہے یہ بالکل اس زمین کی طرح ہے کہ جو کاشت ہوگی وہی جو ہے وہ اگ کے آئے گا. یعنی زمین اتنی زرخیز ہے. آپ یہ دیکھ لیں, انسان جوانی میں بعض عادتیں ہو جاتی ہیں, اگر نہیں تربیت کر پائے تو بڑھاپے میں انسان سے نہیں چھٹتی, مشکل ہو جاتی ہے. ویسے بھی کہا جاتا ہے 40 سال تک اگر انسان اپنی تربیت نہ کر پائے تو 40 سال بعد, ایسا نہیں کہ ناممکن ہے, نہیں, مشکل ہو جاتا ہے. 40 سال بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو جوانی ہے, ہم حضرت علی اکبر کی شجاعت دیکھیں, حضرت علی اکبر کی عبادت دیکھیں, حضرت علی اکبر کی شہادت دیکھیں. پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا, پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا. یعنی جذبہ ہے. وہ ایک جملہ حضرت علی اکبر کا, یعنی دنیا شاید سونے چاندیاں جمع کر لے, وہ جملہ لکھے تو بھی قیمت نہیں لگ سکتی اس جملے کی. کیا جملہ ہے کہ جب امام حسین کو تھوڑی سی نیند آئی اور اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہا بابا کلمہ اس درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ کہا بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ ہمارے رقابوں کو پکڑ کر جو ہے وہ پیچھے, اور صدا آ رہی ہے کہ یہ موت ان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ پلٹیں گے نہیں. تو کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر, یہ ہم سب کے لیے عزیزان محترم, ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ نہیں. امام نے کہا نہیں, حق پر ہے. تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ نہیں دیکھ رہے, یہ جہان بینی ہے, یہ ہستی شناسی ہے کائنات کی, کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر ہے یا ہم موت پہ جا پڑے. کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل موت فنا تھوڑی ہے کوئی, موت تو ٹرانزیشن ہے, موت تو رزلٹ ہے, اور اس کے بعد داخلہ ہوگا. یہ جو سب چل رہا ہے یہ تو رپورٹ کارڈ آئے گی, پھر پتہ چلے گا کہ داخلہ کون سے یونیورسٹی میں ہوا. ابھی تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں نا, یہ ٹیسٹ دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ٹیوشن رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جی پی اے, یہ فلانی کالج کا ٹیسٹ ہے, فلانے میڈیکل کا ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے. کتنی محنت کرتا ہے انسان, میٹرک, انٹر, اور پھر اس کے بعد پھر محنت کرتا ہے, اور پھر کالج یونیورسٹی کے لیے ٹیسٹ دیتا ہے, پھر کہیں جا کر اس کا کسی اچھی یونیورسٹی میں یا کالج میں ہوتا ہے, پھر وہ اپنی 4-5 سال اور ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, پھر وہ کچھ بنتا ہے. یہ سب ٹیسٹ ہے.
ٹیسٹ. رپورٹ کارڈ جب آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ہم فیہا خالدون میں کہاں جائیں گے. یہ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. اچھا ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی نہیں ہے دوسری جگہ, وہ ہمارے لیے تھوڑی بنی ہے. اصل میں یہ جو سہل انگاری ہے نا, مطلب آسان کر دینا باتوں سے, اس نے مشکل ڈال دی ہے. ہم منکر نکیر آئیں گے, ہم ان کو بھگا دیں گے. اصل دیکھیں ہم شاعری بھی کریں نا تو کم سے کم شاعری لوگوں کو پرووک کرے, ہدایت دے. یعنی آپ خود فیصلہ کریں نا, جو آج ہماری شاعریاں ہو رہی ہیں یہ قوم کو کہاں لے کے جا رہی ہے مجھے بتائیں. بھئی خود آپ سوچیں نا, سنتے تو آپ ہیں. آپ گلا دیتے ہیں شاعر کو, آپ گلا دیتے ہیں پڑھنے والے کو کہ بھئی یہ کیا پڑھ دیا, یہ کیا کہہ دیا. وہ سن تو آپ رہے ہیں. ابھی جتنوں کی آپ نے ویڈیو فارورڈیں کی ہیں نا, ابھی ایک آ جائے نا, آپ سب سیلفیاں کھنچوائیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر. ایسا نہیں ہے, میرے سارے دوست ہیں وہ, خدا ان سب کو سلامت کہ بھائی وہ آپ کا سرمایہ ہے. بہرحال اگر آپ غلط ٹریٹ کریں گے ان کو کوئی اور لے جائے گا, آپ ان کو اچھا ٹریٹ کریں وہ آپ کی طرف آ جائیں گے. وہ تو کلام پڑھتے ہیں, اللہ نے ان کو آواز دی ہے, کسی کو اچھی آواز دی ہے, کسی کو اچھا انداز دیا ہے. اور دشمن نے یہی کیا کہ یہ کہ اتنا اچھا ان کے پاس پلیٹ فارم. تو میں آپ بتائیں, میں دنیا کے کئی ملک گھوما ہوں, اور یہی ذاکری اہل بیت کے چکر میں نے پوری دنیا میں اگر کوئی مشہور نوا خان, منقبت خان کے بارے میں سنا ہے تو وہ سب کراچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. میں خود پریشان, میں نے کہا یہ چند نام کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں آتا جو بہت مشہور ہے. خود دشمن بھی پوری طاقت لگاتا ہے نا پھر ان کو خراب کرنے کے لیے. وہ فرشتے تو نہیں ہیں, میں فرشتہ تو نہیں ہوں, میرے سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن آپ میری کسی غلطی کو تھوڑا تو تحمل کریں. آپ تو ایسے میرے لیے رزلٹ کارڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں جیسے آپ نے زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی ہے, اور آپ سب متقی پرہیزگار ہیں, اور اس نے غلطی کر دی بس اس کو اتار دو. رسول خدا کے پاس ایک جوان آیا, کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں, خدا معاف کرے گا. کہا نہیں رسول خدا بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا خدا معاف کر دے گا, جاؤ. کہا نہیں رسول خدا میرے سے بہت. اس نے جب بولا رسول اللہ اچھا کیا ہوا ہے, جب اس نے بتایا تو خدا نے کہا نکل جاؤ, نکل جاؤ. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا, اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو زنجیروں سے باندھ کے 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا رہا. خدا نے اس کو پیغام الہام بھجوایا, کچھ بھی جا مجھے ذہن میں نہیں, کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. کہا نہیں, کہا رسول خدا کو بھجوائیں یہ پیغام, وہی نازل ہوئے کہ ہم معاف کرنے والے ہیں. اللہ خدا, یعنی کتنا فتح مکہ, کتنا ظلم کیا رسول کے اوپر ان لوگوں نے, مگر کیا کیا رسول خدا نے, سب کو معاف کیا. ساری زندگی شخص آپ کے یہاں پر کھڑے ہو کے نوحے پڑھ رہا ہے, آپ ماتم کر رہے ہیں, اور اس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں. آپ نے خود تو جو کیا, جو تشیع کا مذاق پوری دنیا میں بنا, دوسرے مذاہب کے اندر بنا, اس کو کون دھوئے گا. آپ کے پاس ایک ویڈیو دیکھیں, میں آپ کو واضح بات بتاؤں, یہ جو کام ہوتا ہے نا, یہ پنجاب میں جائیں نا آپ, تو وہاں پر جو چھوٹے موٹے ذاکر واکر ہوتے ہیں نا, ان کے پاس تو طرزیں ہے ہی نہیں, وہ تو یہی کرتے ہیں. اچھا پتا کیوں نہیں, ہمیں آج تک کیوں نہیں پتا چلا کہ وہ واٹس ایپ نہیں تھا, ویڈیو نہیں تھی, سب نہیں تھا. اب آج واٹس ایپ ویڈیو آ گئی ہے, اب ذرا سا بھی کوئی, اب وہ کھانا کھا رہا ہے ویڈیو بنا دی, یہ یہاں کھانا کیوں کھا رہا ہے, یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی مولانا فرشتہ تھوڑی ہے, انسان ہے, کھائے گا پیے گا. ہو سکتا ہے آپ تصویر کھینچیں, مولانا صاحب میک ڈونلڈ کے باہر کھڑے ہوئے تھے,
ویسے تو مردآباد امریکہ بولتے رہتے ہیں، میں ڈونلڈ کے بعد کھڑے ہوئے، شاید گاڑی خراب ہو گئی ہو، شاید کسی کا انتظار کر رہے ہوں، کچھ ہو، نہیں، ویڈیو بناؤ فوراً وائرل کر دو اس کو. کیا ہے یہ کون کرے گا؟ مجھے بتائیں، کون بتائے گا؟ یہ تربیت کہاں ہوگی ہماری؟ آپ کی کراچی یونیورسٹی تربیت کرے گی؟ آپ کی لمس یونیورسٹی باتیں بتائے گی آپ کو؟ کون بتائے گا آپ کو؟ کس کا کام ہے بتانا؟ دیکھیں، کسی پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دینا بہت آسان ہے یہاں بیٹھ کے، کیونکہ مائک میرے پاس ہے. لیکن اصلاح کی بات، محبت کی بات کریں، لوگوں کو قریب لے کر آئیں، نہ کہ دور کریں لوگوں کو. اللہم صلی علی محمد وعلی. وہ بس میں اپنے اختتامیہ جملوں کی طرف جاتا ہوں. جانا تو میں یہ گھر سے نہیں لے کر آیا جو آپ باتیں بتا رہا ہوں. میں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں. میں انہی چیزوں سے، اساتید سے سیکھ کر میں آپ کے خدمت آتا ہوں. کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تحمل کرنا چاہیے، ہمیں برداشت ہونی چاہیے، ہمیں مساوات کے ساتھ؟ کیونکہ وہ جو حکومت آئے گی اس میں جب ایک عورت اپنے سر پر سونے جواہرات لے کر جاری ہوگی، کوئی شخص اس کی طرف نگاہ نہیں کرے گا. وہ معاشرہ کیسے تشکیل ہوگا؟ کیسے تشکیل ہوگا؟ وہ رات کو سو کے اٹھیں گے، صبح اٹھیں گے تو آٹومیٹک ہوگا ایسے؟ اگر سب کچھ خود ہی ہونا تھا تو پھر امام 1180 سال کیوں ہوگا؟ امام کو پہلے کر لیتے. نہیں، جب تک لوگ تیار نہیں ہوں گے، جب تک امام نہیں آئیں گے. یہاں تو چاندی تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو کوئی نیاز لے کے جا رہا ہو، بولے دیکھو گھر لے کے جا رہے ہیں، ٹرسٹی صاحب ہیں گھر لے کے جا رہے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے ظاہر ہے. طرف ہم لوگ باتیں کرتے ہیں، امام زمانہ آ جائیے آ جائیے. کہاں ہیں مجھے بتائیں؟ رضیہ والے بولیں گے ہمارے یہاں آئے، چولی والے بولیں گے ہمارے یہاں آئے، دوسری سوسائٹیاں ہماری بن گئی وغیرہ ہمارے یہاں آئے. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. میں بریکٹ کے اندر ایک بات کر رہا ہوں، بہرحال جشن ہے، ذرا تھوڑا مسکرانا بھی چاہیے، تھوڑی ٹینشن کے علاوہ بھی. اب سب کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں پڑھیں، ہمارے یہاں پڑھیں. بھائی پڑھ تو رہے ہیں، برابر میں ہی تو پڑھ رہے ہیں. نہیں ہمارے یہاں پڑھیں. وہ امروہہ والے انہوں نے الگ بنا لیے، وہ کہہ رہے ہمارے یہاں پڑھیں. بھائی ادھر آ جائیں. نہیں ادھر آئے. یہ بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ نہیں ہم نے پڑھوائی ہے، ہم پڑھوا. بھائی ہم کون ہیں؟ بھائی مولا کی مجلس ہے، امام کی مجلس ہے، امام کا ذکر ہے. آپ یقین کریں، میں تو فیس کر رہا ہوں نا ان ساری چیزوں کو. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ قبلہ چند فاصلے پر ہے، میں مطلب مناسب نہیں ہے. وہ اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے بینر چھاپے ہوئے ہیں. مطلب یہ بھی تو خیال کرے نا، ایک بانی کا مجھے خیال کرنا چاہیے کہ مطلب آپ نے یہاں 1-1.5 مہینے سے بینر چھاپے ہوئے. 6 مہینے پہلے میری بات ہوئی ہوئی، اور یہاں سے آدھے 1 کلومیٹر پر یہاں برابر میں جو امام بارگاہ ہو وہ ہمارے بھی کریں. تو اب میں مولانا چلو یار یہاں سے بھی لفافہ مل جائے گا، ایک چھوٹا ہی صحیح، چلو مل تو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں دیکھوں گا کہ بیچارے نے اتنی جو محنت کی ہے اس کے پروگرام کا کیا ہوگا. نہیں، وہ بعض اوقات ہمارے دوست صاحب کچھ مل جائیں گے صحیح. تو بھائی پیسے کے لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں یار. اب کسی مولوی کے منہ سے بات نکلے تو کہہ رہا ہے مولانا صاحب کی تو باتیں کرتے ہیں. میرا مینیجر ہے بیچارہ تھک گیا لوگوں سے معذرت کر کے. وہ کہنے لگے مجھے آغا صاحب ایسے فون آ رہے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. مجھے کہتے ہیں دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ آپ نہ کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ خود بتانا نہیں چاہ رہے کہ کتنی فیس لیتے ہیں مولانا. تو آپ بھائی واضح بتا دیں، ہم آپ کو دے دیں گے، فیس دے دیں گے. وہ کہہ رہا ہے ٹائم نہیں ہے مولانا کے پاس، فیس کی بات نہیں ہے. لیکن نہیں ہے ہمارے یہ بہت مسئلہ ہے. میرے گھر کی مجلس پڑھے مولانا صاحب سالانہ. بھائی آپ کے محلے میں مجلس ہو رہی ہے، میں رات کو 1 گھنٹے بعد جا کے پھر آپ کے گھر میں مجلس پڑھوں؟ نہیں مولانا صاحب ہمارے گھر کی مجلس سالانہ مجلس ہے. اچھی بات ہے، آپ گھر میں مجلس کریں، سب کریں، لیکن اجتماع، سینٹرلائزیشن، کمیونٹی، یہ کب سیکھیں گے ہم؟ یہ تھا ہی اس لیے کہ بھائی ایک جگہ جمع ہو. تمہاری اس جمعیت سے تو آپ کا دشمن خوف کھاتا ہے کہ یہ
یہ ایک اس کے نام پر، کس کے نام پر؟ کہ جو آج سے 61 ہجری میں کربلا آیا تھا، اس کے نام پر یہ کروڑوں لوگ کربلا آ رہے ہیں، اس کے نام پر۔ جس دن ان کا حاضر آ گیا اس دن کیا ہوگا؟ اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اب یہ گھبراہٹ ہے انہیں، تبھی تو آپ دیکھیں نا، وہ آپ کو امام کا ذکر ہی نہیں کروانے دیتے، نہیں کرانے دیتے۔ آپ مجھے بتائیں نا، ہمارے کتنے لوگوں نے امام کی تڑپ کے کلام لکھے ہوئے ہیں، امام سے تڑپ کے۔ آپ دوسری عربی فارسی کا کلام اٹھائیں امام زمانہ کا، آپ کے ایک ایک مصر پر آپ کی آنکھوں میں آنسو جو نکلنا شروع ہو جائیں گے، اتنا امام سے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے، میں اب شاعر نہیں ہوں، میں تو اگر میں تڑپ رکھتا ہوں تو میں شاعر نہیں ہوں، تو میں شاعر نہیں لکھ سکتا، لیکن جو زیادہ تر شاعر ہیں وہ تو لکھ سکتے ہیں۔ اب وہ ہمارے پاس رہ دے کہ وہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے اس عالم میں، ہم تو انہی کے لفظوں سے ہی چل رہا ہے ہمارا تو معاملہ استاد شہید ست جعفر کے۔ ہمارے پاس تو کچھ رہ جائے کہ وہی آ جاتا ہے، حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے، وہ یہی ہمیں یاد رہتا ہے۔ جب 15 شعبان آس پاس آتا ہے تو بس امام زمانہ سے سبت جعفر کے 2-3 کلام جو ہیں وہی ہیں ہمیں، باقی کتنے آپ کو مجھے یاد ہیں؟ مجھے تو شاید میں کم سنتا ہوں گا، شاید آپ زیادہ سنتے ہیں۔ آپ سنا دیں مجھے کوئی امام زمانہ پہ کوئی ایسا کلام کہ واقعاً جو دلوں کے اندر رسوخ کر گیا ہو امام زمانہ کا۔ وہی ایک استاد کا کلام ہے، حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ بھائی امام تمہارا حال دل سننے نہیں آ رہے، امام تم سے پوچھیں گے کیا کیا میرے لیے تم نے؟ وہ تو استاد یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ میں نے تو بہت کیا قوم کے سامنے، میری نہیں سن رہے، میں مولا آپ کو حال دل نہیں سنا سکتا ہوں، لیکن ہم سب نے بولا نہیں میں بھی حال دل سناؤں گا مولا کو۔ میں کچھ کروں، کب کروں گا میں؟ عزیزان محترم، ایواز کا واقعہ کل میں نے پہلی دفعہ پڑھا لاہور کے اندر۔ استاد آیت اللہ شمس الدین آیت اللہ عظمہ بہزت کے شاگرد ہیں، انہوں نے بیان کیا اہواز جو صوبہ ہے، شہر بھی ہے ایران کا، ابھی آپ کو پتہ ہے سیلاب بھی ایران میں اچھا خاصا آیا ہوا ہے، جس سے اچھی خاصا جو ہے وہ ان کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے تو نہیں مانگا، میں نے نہیں دیکھا کہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری مدد کریں، لیکن انسانیت کے ناطے سے بہرحال ہمیں جو ہے وہ ان کی جو ہم مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ہماری جو سیلاب میں بہت زیادہ مدد کی تھی۔ وہ اس اہواز کے اندر ایک یہ جو بافت کرنے والا، تولائیاں سینے والا جو ہوتا ہے یہ کوشن وغیرہ، وہ گمنام سا ایک چھوٹی دکاندار تھا، ایک شخص تبریز کا جو بہت بڑا تاجر تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس نے بہت دعائیں، ہر دروازے کھٹکھٹا لیے، زیارتوں پہ چلا گیا، لیکن اس کے یہاں جواب نہیں ملا۔ تو ایک وقت اسے مکاشفہ ہوا، ایک شخصیت نورانی آئی اور کہا کہ فلانے شہر جاؤ اور اس کو ڈھونڈو، وہ تمہاری حاجت پوری کرے گا۔ اب یہ آواز آ گئے، ڈھونڈے، بڑی مشکل سے گمنام شخص مل گئے، جیسی ملے تو ان کا نام علی تھا، انہوں نے اس کو، یہ جو تاجر تھا، اس کے نام سے پکارا اور کہا کہ تمہاری حاجت پوری ہو گئی۔ ابھی بس آیا تھا، اب یہ پریشان کہ میں نے نہ زندگی میں دیکھا نہ کبھی سنا، میں آیا ہوں میرا نام لے کے کہہ رہے تمہاری حاجت پوری، یعنی حاجت بھی میں نے نہیں کہی ابھی تو ان کو، کہہ رہے تمہاری حاجت پوری ہو گئی۔ تو کہہ رہا میرے اندر یہ تجسس ہوا کہ یہ شخص اس مقام پہ کیسے پہنچا کہ وقت کا امام اس شخص کی معرفی کر رہا ہے اور میری حاجت کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آج آپ کا مہمان بن جاؤں؟ ہاں بن جاؤ، مسئلہ نہیں ہے۔ کہتا میں رکا، میں دیکھتا رہا کہ یہ شخص کرتا کیا ہے، تاکہ میں دیکھوں کہ کون سا ایسا عمل ہے جو اس کو اس مقام پہ لے آیا۔ دیکھتا رہا، کہہ رہا اپنے کام کرتے رہے،
کھانے کا وقت آیا، دسترخوان کھولا، روٹی اور جو دہی ہے اس کو رکھا اور مجھے کہا کہ دیکھیں میرا کھانا امیروں والا کھانا نہیں ہے، یہ کھانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کھانے کو کہا کہ میں نے کہا اس سے لذیذ کھانا میں نے کبھی زندگی میں کھایا ہی نہیں. کہتے گجی تو کہتے وقت گزرا تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے. یہ جو مقام ہے میرے عزیزان محترم، امام کے ساتھ چند دائرے ہیں لوگوں کے، ایک دائرہ چھوٹا ہے اور اس طرح یہ 2-3 دائرے ہیں جو بڑے ہیں. کسی میں 30 لوگ ہیں، کسی میں 300 لوگ ہیں. یہ دائرے ہیں. ایک دائرہ ابدال کا ہے، وہ لوگ کہ جنہیں امام نے، اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں. جب عام لوگ ہوتے ہیں، جب کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو دوسرا شخص اس کی جگہ لیتا ہے. یہ شخص اس مقام پہ تھا. کیوں؟ یہ جو آپ بعض اوقات بہت سارے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا کبھی آپ کی زندگی میں بھی ہوا ہو کہ آپ نے امام سے مدد مانگی، کوئی شخص آیا آپ کا کام کر کے چلا گیا. امام ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت امام آتے ہیں، امام بھیجتے ہیں، یہ واسطہ فیض ہوتے ہیں. خوب اس نے کہا کہ آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ اس نے بولا یہ کوئی سوال ہے پوچھنے کا؟ بھائی آپ کی حاجت ہو گئی، آپ جاؤ. کہہ رہا نہیں دیکھیں میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کا کچھ تو حق ہوتا ہے، اس حق کے ناطے آپ. تو کہا میرے شہر میں تم کسی کو مت بتانا، بلکہ جب تک میں زندہ ہوں اس بات کو محرمانے رکھنا، بتانا نہیں. کہتا ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ میری چھوٹی سی دکان تھی، تو غیر پرانا زمانہ ہے، انقلاب سے پہلے کا. تو کہتا ہے سامنے ایک بہت بڑا سپاہی رہتا تھا، لشکر کا کوئی سردار تھا، اس کا ایک گیٹ کیپر جو ایک عام سپاہی ہوتا ہے وہ تھا. وہ میرے پاس آیا ایک دن، کہنے لگا کہ آپ روٹی کیسے کھاتے ہیں، یعنی جو روٹی آپ لیتے ہیں کہاں سے؟ تو کہا کہ میں خود آٹ یعنی جو لے کر آتا ہوں اور اس کو پیستا ہوں، آٹا بناتا ہوں اور خود اپنی روٹیاں کھاتا ہوں تاکہ پاک صاف رہے، حلال رزق رہے. تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو اس ظالم کا نگہبان ہوں، لیکن اب میں اس کا تو کھانا نہیں کھا سکتا. تو آپ ایسا کریں، میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ میرے لیے بھی جو لے آئیں اور میرے لیے بھی آٹا، میں روز آپ سے 2 روٹیاں لے جایا کروں گا. لقمہ حلال اتنا مہم ہے، شاید ہمیں آج اس کی قدر نہیں ہے. حلال خیر کہتا اس نے آیا، آتا رہا جاتا رہا. ایک دن نہیں آیا، چند دن گزرے تو میں نے ڈھونڈنا کیا، دیکھا تو مسجد میں لیٹا ہوا تھا، بیمار تھا. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہیں لے گئے؟ کہا نہیں، آج رات میرا انتقال ہو جائے گا. تو کہا میں رکوں؟ کہا نہیں تم جاؤ، رات کو تمہارے دروازے پر کچھ لوگ آئیں گے، جو وہ کہیں وہ انجام دے دینا. بس جوان ہے، ایک عام سا چوکیدار ٹائپ کا فوجی ہے. کہتے رات ہوئی، میں نے دیکھا 2 شخص آئے، انہوں نے کہا کہ وہ انتقال ہو گیا، اس کا غسل کفن دفن کرنا ہے. کیا، مسجد میں دفنایا، چلے گئے. کہتے میں واپس آ گیا، میری وہی روٹین کی زندگی تھی. کہتے میں نے کچھ دن بعد دیکھا ان 2 میں سے ایک شخص آیا رات کو، کہا تمہیں آقا نے بلایا ہے. کہتا میں چلنا شروع کیا، اچانک سے میں نے دیکھا کہ ریگستان جو احواز کا تھا اتنا روشن، اتنا نورانی، حالانکہ چاند نہیں ہے، چاند کی آخری تاریخیں مگر پورا روشن ہے اور سر سبزہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا. اچانک سے میں دیکھا تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان میں ایک شخصیت بہت والا مقام کی ہے اور وہ شخصیت کہہ رہی ہے وہ جو اس سرباز کا مقام تھا، اس کی جو ڈیوٹی تھی اس کو دے دو. اب میں تھوڑا گھبرا گیا کہ میں نے کہا بھائی میں اس کی چوکیدار بنوں؟ وہ سمجھے دنیاوی ڈیوٹی کہ بھائی وہ جو ڈیوٹی تھی. تو کہا میں تو نہیں کر سکتا. تو کہا انہوں نے دوبارہ کہا وہ جو اس کی ڈیوٹی تھی وہ اس کو دے دو. امام نے کہا، کہتا ہے وہ دن ہے امام نے مجھے یہ مقام دیا کہ آج میں نے تمہاری حاجت کو بھی اسی ڈیوٹی سے پورا کیا ہے. عزیزان محترم، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے.
علی ابن مہزیار کا واقعہ، اور آپ سے التماس دعا کہ واقعہ بہت دیر ہو گئی ہے، علی ابن مہزیار کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، انشاءاللہ پھر ایام میں فرصت رہے گی۔ علی ابن مہزیار کئی سال حج کرتا رہا، امام سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی۔ تھوڑا ایک سال بولا میں جاؤں گا ہی نہیں حج پہ، بہرحال پھر بھی کسی نے بولا کہ چلو، چلا گیا۔ خانہ کعبہ کے پاس تھا، شخص آیا، کہا امام نے بلایا ہے، امام کے پاس گیا۔ امام کی جیسی خیمے میں داخل ہوا، امام نے کہا ہم کتنے مشتاق تھے تمہارے دیدار کے۔ اللہ اکبر، یہ سب ہمارے لیے عزیزان محترم، امام مشتاق ہے، امام دیکھنا چاہتا ہے ہمیں۔ یہ دعائے نطبہ میں جو ہم کہتے ہیں نا، متا ترانا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے، وہ نراقہ، اور ہم کب آپ کو دیکھیں گے۔ تو علی ابن مہزیار نے کہا مولا میں تو کئی سال سے حج پہ آ رہا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ کہا تمہارا عمل تمہارے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ تھا، میں خود رکاوٹ ہوں۔ بہرحال اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پروردگار ہماری امت کے جو مسائل ہیں پروردگار انہیں ہمیں ایسے طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آپس میں مسلمین میں مومنین میں محبت اور اتحاد کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سب کو مل کر اپنے وقت کے امام کی نوکری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں قرآن کی حکومت عطا فرما، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت سے منور فرما۔ پروردگار جو بھی جہاں پر حاضرین ہیں ان کی جو بھی دلی خواہشات ہیں ان کو جلد سے جلد قبول فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو اسیران ہیں خاص طور پہ آپ سب کو بہتر علم ہے جو آج کل ہمارے جوان اسیر ہوئے ہیں پروردگار، اور جہاں بھی دنیا میں اسیر ہیں، شیخ زکزکی جو ہے وہ کئی عرصے سے جو ہے وہ نائجیریا میں اسیر ہیں، اور جو بھی اسیر ہے اگر خدا نخواستہ کسی نے غلطی بھی کی ہے اس کی غلطیوں کو معاف کر جلد سے جلد ان سب کو ان کے گھر والوں سے ملا دے۔ پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کے دشمنوں کو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر رسوائی کے ساتھ انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں بھی ہدایت عطا فرما، اور اگر نہیں ہیں تو انہیں بھی رسوائی کے بعد نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہمیں مل کر آپس میں محبت کے ساتھ اس آنے والی حکومت کے لیے کوئی ایک ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات محمد علیہ۔